السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان ارشاد حسین سعیدی پروگرام خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم نے سلسلہ وار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی سیرت اور آپ کی عظمت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو کی اور جاری ہے۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کا جو آپ کو بیعت رضوان میں نصیب ہوتی ہے۔ یہ حدیبیہ کا مقام ہے جہاں پر صلح حدیبیہ کا وہ معروف تاریخی واقعہ اور معاہدہ ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور کفار مکہ کے درمیان، اور وہ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، جس کی اور بھی شکیں تھیں جو حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، مگر اس وقت تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ اس حوالے سے اس مقام پر اس واقعہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جڑی ہوئی وہ عظمت اور فضیلت جو آپ ہی کا خاصہ ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر معروف ہو جاتی ہے، یہ روایت بھی موجود ہے۔ دوسری طرف یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کفار مکہ کی طرف بھیجنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ جو 1400 یا کم و بیش اہل ایمان حضور کے غلام حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ان کی تربیت کی جائے، کچھ ان کے عزائم کو مزید طاقت بہم پہنچائی جائے، ان کے عزم اور ارادے کو دیکھا جائے، اور انہیں اللہ کی راہ میں اپنے جان، مال، اسباب سب کچھ قربان کرنے کی بیعت لی جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس واقعہ کے تاریخی پس منظر کے طور پر ہمیں ملتی ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور آپ ان سے بیعت لے رہے ہیں، اور اوپر آپ کا دست مبارک ہے اور نیچے صحابی کا دست مبارک آتا ہے، اور یوں آپ بیعت لے رہے ہیں، اور وہ بیعت تھی کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، حق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے مال، اسباب سب کچھ لٹا دیں گے، حتیٰ کہ جان کی قربانی کی نوبت بھی آئی تو جان بھی وار دیں گے، نچھاور کر دیں گے۔ یہ جذبے ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر واری واری جانے کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسے قرآن نے بیعت رضوان کہا، حدیث کی کتب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نمائندہ، اپنا سفیر بنا کر بھیج چکے تھے کفار مکہ کی طرف، اور یہ بیعت ہو رہی ہے، تو اور اس پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ کر اپنی جس رحمت کا اور جس محبت کا اور جس کرم کا اظہار فرمایا، اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ اتاری، فرمایا بے شک جو لوگ درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیعت محض آپ سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ وہ بیعت اللہ سے ہو رہی تھی۔ تو سوال پیدا ہوا کہ بیعت تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے تھے، اللہ تو نہیں لے رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یوں بیان فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہر صحابی کے دست مبارک پر جو اوپر والا ہاتھ تھا، آپ کا دست مبارک تھا، وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکماً حضور کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، ورنہ اللہ تو ہاتھ سے بھی پاک ہے چونکہ یہ جسمانی عضو ہے اور وہ جسم سے پاک ہے، مگر شرف عطا فرمانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو اللہ رب العزت نے اپنا دست مبارک قرار دیا اور فرمایا اوپر والا ہاتھ تو اللہ کا تھا۔ اور یہ صحابہ کرام کو اعزاز عطا ہوتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا اعزاز اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہو رہا ہو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک دیکھ رہی ہے کہ جو جو مدینہ سے چلے تھے وہ سب تو یہاں ہیں، مگر عثمان کو تو میں نے خود اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا ہے، کیونکہ
اہل مکہ کے ہاں، کفار مکہ کے ہاں عثمان اور اس کے گھرانے کا، عثمان اور اس کے قبیلے کا ایک بڑا احترام تھا، اکرام تھا، رعب اور دبدبہ بھی تھا۔ ان کی بات کو کوئی لائٹ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ حضور کے بھی معتمد تھے، آقا علیہ السلام کا بھی انہیں اعتماد حاصل تھا اور آپ کی نمائندگی کر رہے تھے، اور کفار میں بھی ان کا ایک ریگارڈ تھا آپ کے قبیلے کی وجہ سے، آپ کے ذاتی شرف کی وجہ سے۔ تو آقا علیہ السلام کی نگاہوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں نہ پایا تو آقا علیہ السلام نے اپنا ہی دوسرا ہاتھ مبارک اپنے ہی ہاتھ مبارک کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ اے اہل حدیبیہ، تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ اب میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں، کیونکہ آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ جو شرف ہے بیعت کا، تو قیامت تک آنے والے اہل ایمان بیعت رضوان والوں کو اسی خاص شان کے ساتھ یاد کرتے رہیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس میں عثمان شامل نہ ہوں، وہ محروم ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے ہی دست مبارک کو گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اپنے ہی ہاتھ کے ساتھ بیعت کی۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، اس واقعہ کے بیعت رضوان کے پس منظر کے طور پر جہاں یہ بات کہیں ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، عین ممکن ہے کہ یہ بھی ایک سبب ہو اس بیعت کے لینے کا، جہاں آقا علیہ السلام اس بیعت کے اور بھی کئی اسباب کو دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام سے عہد لیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کے جذبہ جہاد کو ابھارا جائے اور ان کی کمٹمنٹ کو اسلام کے لیے مزید پختہ کیا جائے۔ یہ ساری حکمتیں بھی بیعت رضوان کے پیچھے موجود تھیں، اور عین ممکن ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر بھی ہو، مگر آقا علیہ السلام کا اپنا دست مبارک پیش کر دینا یہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ میرے آقا اپنے علم مبارک سے اور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ عثمان زندہ ہے، اس لیے ان کے ہاتھ کو پھر آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ نسبت عطا فرما دی، اور پھر وہ بیعت رضوان میں یوں شامل ہوئے۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کفار مکہ کے پاس مذاکرات کے لیے اور بات چیت کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور پھر بالآخر ان کے بھی سفیر آئے، ان کے بھی نمائندے آتے ہیں حدیبیہ میں، اور حضرت عثمان غنی بھی وہاں گئے، تو بات چیت کے نتیجے میں معاہدہ تو ہو گیا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر کفار مکہ نے کہا کہ اے عثمان، آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام، ان کو تو ہم اس سال مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کرنے کا موقع نہیں دیں گے، لہٰذا وہ تو حسب معاہدہ اگلے سال آئیں اور آ کر عمرہ کریں۔ چلو، آپ آئے ہیں، مکہ میں ہیں اور بیت اللہ شریف کے قریب ہی ہیں، تو آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ طواف کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان نے کیا جواب دیا کفار مکہ کو؟ آپ فرمانے لگے، واللہ لا اطوف بہا حتی یطوف بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے کفار مکہ، تم میرے اور ہمارے ایمان کی حقیقت کو کہاں سمجھے ہو، کیا سمجھے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم، میں اس وقت تک بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کروں گا جب تک کہ میرے رسول، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے۔ آپ نے طواف نہیں کیا، حالانکہ موقع تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انہیں آقا علیہ السلام نے منع فرمایا اور منع فرما کر بھیجا تھا کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو میرے بغیر طواف نہ کرنا؟ کیا کہیں اس سے قبل اللہ کی طرف سے کوئی ایسی وحی نازل ہو چکی تھی یا ایسی تعلیمات دی گئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ عبادت کا عمل نہ کرنا؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی تعلیمات نہ اللہ کی طرف سے تھیں، نہ ہیں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھیں، نہ ہی کہیں موجود ہیں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق نے، آپ کی محبت نے، آپ کی دینی اور اسلامی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں اور میں ان کے بغیر بیت اللہ شریف
کا طواف کر لوں، تو یہ آپ کے عشق کا جواب بھی تھا اور آپ کی دینی اسلامی حمیت اور غیرت کا جواب بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر یہ جواب انہیں دیتے ہیں۔ تو بیعت رضوان میں شریک ہونے والے ان 1400 یا کم و بیش صحابہ کرام کو یہ جو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پھر اب بیعت رضوان کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام پر ہمیشہ فائق رہے، تو اسی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ انفرادیت، یہ ایک شان وراء الورا نظر آتی ہے۔ اور ایک اور روایت مبارکہ اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، حج کا موقع تھا، تو ایک مصر سے شخص آیا اور اس نے پوچھا یہ کون لوگ موجود ہیں؟ اسے بتایا گیا یہ قریش ہیں۔ تو اس نے پوچھا ان کے سردار کون ہیں؟ کہا یہ ہیں عبداللہ بن عمر۔ اس نے کہا میں نے کچھ سوال پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھئے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کیا آپ احد میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ آپ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے، شامل نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ وہ اپنے ذہن کے اندر کچھ جو خاکہ بنائے ہوئے تھا وہ اسی کو تقویت دینے کے لیے اس نے یہ سوال پوچھے، معلوم نہیں کہاں سے سن رکھے تھے، اور عقیدہ بنا کے جانے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے روک لیا اور فرمایا ٹھہرو، یہ تو وہ تھا جو تم نے پوچھا اور میں نے بتایا، اور جتنا تم نے پوچھا اتنا میں نے بتایا، اور وہی بتایا جو حق تھا، مگر حق کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ بھی ذرا سنتے جائیے۔ حق کا ایک گوشہ اور بھی ہے جو تمہارے ان سوالوں میں نہیں تھا، مگر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تمہارے دل و دماغ کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں ان تینوں مواقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ فرمایا جہاں تک تعلق ہے بیعت رضوان کا، تو وہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی انہیں اپنا نمائندہ بنا کر، سفیر بنا کر کفار مکہ کی طرف بھیجا تھا۔ تو لہٰذا اگر بیعت لی جا رہی تھی اور دی جا رہی تھی، اس میں وہ فی نفس ہی اپنے جسم مبارک کے ساتھ شریک اور موجود نہیں تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہی تشریف لے گئے تھے، اور پھر یہ اعزاز ان کو ہوا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو ان کا دست مبارک قرار دیا اور فرمایا یہ ہے اس کی حقیقت اور یہ ہے اس کی وجہ۔ لہٰذا ادھوری بات پر کوئی عقیدہ مت بنائیں کہ کیا آپ بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوئے؟ اس کا جواب ہے ہاں نہیں ہوئے، مگر اس کا پس منظر اور حقیقت بھی تو سنیے جو ایمان افروز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتراض کو بھانپ لیا تھا کہ پوچھنے والا کچھ سوچ رہا ہے، آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ نے دوسری دو باتیں بھی فرمائیں۔ فرمایا بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس میدان بدر میں شامل نہ تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہیں حکم فرمایا تھا مدینہ میں رکے رہنے کا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ اور آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیل تھیں، بلکہ وہی آپ کا مرض وصال تھا، وہی آپ کا مرض وصال تھا، آپ علیل تھیں۔ تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر روانہ ہوئے بدر کی طرف، تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم رکو، یہیں رہو اور آپ ان کی تیمارداری کریں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کے حکم سے ہی اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے آپ رکے رہے اور بدر میں بنفس نفیس شریک نہ ہوئے۔ مگر ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کا مال غنیمت تقسیم فرمایا تو فرمایا یہ 312 پر نہیں 313 پر تقسیم ہوگا، عثمان کو بھی اس میں شریک کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک فرمایا اور مال غنیمت میں شامل فرما کر
انہیں بدری صحابی ہونے کے اعزاز سے محروم نہیں رکھا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اس کی حقیقت ہے کہ یہ وجہ ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے بعد تھوڑا مغموم تھے، اور مغموم ہونے کی ایک وجہ تو تھی کہ رفیقہ حیات جو آقا علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں وہ رخصت ہو گئیں دنیا سے۔ دوسرا یہ کہ ان کی تیمارداری کرتے کرتے بدر جو حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا، یوم الفرقان کہا قرآن نے، اس سے بھی بظاہر شریک نہ ہو سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہیں بدر میں شامل فرمایا۔ اور تیسری بات حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی وضاحت کی، فرمایا احد میں جو صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ایک ایک کے معاملے کا تصفیہ فرما دیا اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل مبارک اور آپ کا اس مصری شخص کے سوالوں کے جواب میں اتنی وضاحت پیش فرمانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اگر کہیں کوئی تاریخی واقعات میں صحابہ کرام سے متعلق کوئی ایسی بات آ جائے جو ان کے شایان شان نہ لگتی ہو، تو تاریخی واقعات کے پیچھے جانے کی بجائے قرآن سے، حدیث مبارکہ سے وہ چیزیں لیجئے جن کی ثقاہت ہے، جن کی سچائی پر کتب اور اس کی اسناد گواہ ہیں اور وہ ان کی شانوں کو بیان کر رہی ہیں، اس لیے آپ نے بھی اسے بیان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ ہم انہیں اس پروگرام کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم نے جس نقطے پر بات کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے صدقے سے بیعت رضوان میں بھی وہ خاص اور منفرد مقام عطا فرمایا، جیسے آپ کی اور بہت سارے امتیازی شانیں ہیں، انہی میں سے ایک امتیازی شان کا ظہور بیعت رضوان کے موقع پر بھی ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں، ان وفاداروں کی محبت، ادب اور احترام کو ہمیشہ اپنے دلوں میں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان ارشاد حسین سعیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ کی شان کے حوالے سے پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔